دل پھولوں کی بستی قسط نمبر 33۔ اور ابھی فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ اپنے پیچھے بہت ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی، تو یوں ہی اپنے خیال میں رہ کر اس نے پیچھے گردن موڑ دی اور نبیل کو دیکھ کر اس کے ہونٹ سے چیخ نما آواز بلند ہونا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی اس نے اپنی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ البتہ بے اختیار چھلک آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں سکی اور بڑھ کر نبیل کو اپنے بازوں کے حلقے میں لے کر اس کے سر پر کبھی اپنی پیشانی ٹکاتی، کبھی ہونٹ، گو کہ وہ اس کی ماں نہیں تھی، لیکن اس وقت اس کے احساسات ایسے ہی ہو رہے تھے جیسے کسی ماں کو اس کا کھویا ہوا بچہ مل گیا ہو۔ جب تڑپتے ہوئے دل کو کسی حد تک قرار آ گیا، تب فرش پر گھٹنے ٹیک کر بیٹھی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر پوچھنے لگی، کہاں چلے گئے تھے؟ نبیل چپ چاپ اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہا۔ کس کے ساتھ آئے ہو؟ کون چھوڑ گیا ہے تمہیں؟ نبیل کی خاموشی نہیں ٹوٹی تو وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اماں جی کے کمرے میں لے آئی اور اسے سامنے کرتے ہوئے بولی، نبیل آ گیا ہے اماں جی۔ اماں جی اور میمونہ بھابھی نے ایک ساتھ چونک کر دیکھا، پھر اماں جی نے لپک کر نبیل کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور اس سے پہلے کہ اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کرتیں، وہ اس کا دفاع کرتے ہوئے بولی، اماں جی ابھی بچہ ہے، نا سمجھ ہے، کہیں ادھر ادھر چھپ گیا ہوگا، ارے ہماری تو جان نکال کے رکھ دی۔ اماں جی کہتے ہوئے نبیل کو جھنجھوڑنے لگیں، کہاں رہ گیا تھا رے؟ تیرا باپ آ جاتا تو میں کیا جواب دیتی اسے؟ چھوڑیں اماں جی، میں سمجھاتی ہوں اسے، آئندہ ایسا نہیں کرے گا۔ نبیل تم کمرے میں جاؤ، اس نے نبیل کو الگ کر کے جانے کو کہا، پھر اماں جی کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، اس طرح نہیں کریں اماں جی، وہ پہلے ہی سہما ہوا ہے اور ڈر جائے گا، میں آرام سے اس سے معلوم کروں گی۔ میرا خیال ہے نبیلہ بھابھی اسے اپنے ساتھ لے گئی تھیں اور شاید وہی چھوڑ گئی ہیں۔ اماں جی یوں پریشان ہو گئیں جیسے قیامت آئی نہیں تو آنے والی ہو۔ پریشانی کی بات نہیں ہے اماں جی، وہ انہیں سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، وہ نبیل کی ماں ہیں اور ہم میں سے کوئی بھی انہیں نبیل سے ملنے سے نہیں روک سکتا۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، لیکن انہیں اس طرح بغیر بتائے نبیل کو نہیں لے کے جانا چاہیے تھا۔ کتنے پریشان ہوئے ہم لوگ، میمونہ بھابھی نے کہا تو وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر بولی، ہاں یہ بات ان سے کہلوائی جا سکتی ہے، کوئی دن یا وقت جو بھی ہو طے کر لیں، اور یہ معاملہ تو بڑے بھیا ہی طے کر سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی اور جانے لگی کہ اچانک خیال آنے پر رک کر پوچھا، ابا جی کہاں ہیں؟ تمہارے چچا نے بلاوا بھیجا تھا، وہیں گئے ہیں، خیریت؟ آئیں گے تو خیریت معلوم ہوگی۔ اماں جی کے جواب پر وہ یوں ہی سر ہلاتی ہوئی ان کے کمرے سے نکل آئی اور گو کہ اس کا اپنا دل یہ چاہ رہا تھا کہ فوراً نبیل سے ساری باتیں معلوم کرے کہ وہ کس کے ساتھ گیا آیا اور نبیلہ بھابھی نے اس سے کیا باتیں کیں وغیرہ وغیرہ۔ ظاہر ہے یہ ایک فطری تجسس تھا، لیکن وہ فوراً خود کو باز رکھتے ہوئے کچن میں آ کر کھانا گرم کرنے لگی، کیونکہ ابھی میمونہ بھابھی نے بھی نہیں کھایا تھا۔ پھر اس نے وہیں سے انہیں پکار لیا، سچ بہت بھوک لگی ہے میمونہ بھابھی، آتے ہی شروع ہو گئیں، ہاتھ تو دھو لیں اور چلیں ادھر برآمدے میں بیٹھتے ہیں۔ اس نے ٹرے اٹھانی چاہی، لیکن میمونہ بھابھی روکتے ہوئے بولیں، بس یہیں ٹھیک ہے، تم بیٹھنا چاہو تو سٹول کھینچ لو، اف پتہ نہیں کب سے بھوکی ہیں۔ اس نے سٹول کھینچ کر انہیں بٹھا دیا اور خود کھڑے کھڑے کھانے لگی۔ نبیل کو کھلا دیا؟
میمونہ بھابھی کو اچانک خیال آیا تو ہاتھ روک کر پوچھا، نہیں، میں ابھی اس کے پاس نہیں گئی، اور کھانا تو اسے نبیلہ بھابھی نے کھلا دیا ہوگا، وہ تمہاری بھابھیوں کی لسٹ سے خارج ہو چکی ہیں۔ میمونہ بھابھی نے احساس دلایا تو وہ دکھ سے بولی، برسوں کی عادت چند دنوں میں کیسے چھوٹ جائے گی؟ پھر میں انہیں صرف نبیلہ بھی نہیں کہہ سکتی، ویسے میرا خیال ہے بھابھی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آخر میں اس نے جیسے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا، پھر ہاتھ دھو کر کیتلی اٹھاتے ہوئے پوچھنے لگی، چائے پئیں گی آپ؟ بنا رہی ہو تو پی لوں گی۔ میمونہ بھابھی بقیہ روٹی دسترخوان میں لپیٹتی ہوئی بولیں، پھر ٹرے ایک طرف رکھ کر دوبارہ بیٹھیں تو اپنے مخصوص انداز میں شروع ہو گئیں۔ جان میں جان آ گئی، دماغ بھی فریش ہو گیا، اب مزہ آئے گا تم سے بات کرنے میں۔ بھوک میں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، خیر اب تم جلدی سے بتاؤ، کیا باتیں ہوئیں شاہ سکندر سے؟ جی نہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی، وہ ان کے انداز پر ہنستے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، وہ جو آج اماں جی اور ابا جی اپنی منظوری دینے کے لیے شاہ سکندر کے عزیزوں کو بلوانے کی تیاری کر رہے تھے، تو میں منع کر دیتی ہوں اماں جی کو کہ اتنی جلدی نہ کریں، تم ہم پر بھاری تھوڑی ہو۔ میمونہ بھابھی نے بے نیازی سے اسے اس کی خوشیوں کی نوید دی اور وہ اپنی جگہ اچھل پڑی۔ کیا کہا بھابھی آپ نے؟ کیا باتیں کر رہے تھے ابا جی اور اماں جی؟ جی نہیں، میں کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میمونہ بھابھی نے فوراً بدلہ لیا۔ تبھی عمر کے رونے کی آواز آئی تو میرا لال اٹھ گیا کہتی ہوئی کھڑی ہو گئیں، پھر جاتے جاتے اسے شرارت سے بولیں، جمعے کا دن طے ہوا ہے تمہاری بات طے کرنے کے لیے، اپنی چائے تو لیتی جائیں۔ ان کی عجلت پر اس نے جلدی سے مگ اٹھا کر ان کی طرف بڑھا دیا، جسے لے کر وہ اندر چلی گئیں۔ اپنے پیچھے اس کے سوچنے کو زندگی کا خوبصورت موڑ چھوڑ گئی تھیں۔ انہی سوچوں کے دھارے پر بہتی وہ اپنے کمرے میں آئی تو نبیل کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھا دونوں ہاتھ دعا کے انداز میں اپنی آنکھوں کے سامنے پھیلائے جانے کس سوچ میں تھا۔ اس کے ہونٹ ساکت تھے، نظریں ہتھیلیوں پر جمی ہوئیں۔ وہ کچھ سمجھ نہیں سکی تو اس کے پاس آ کر بیٹھی اور آہستہ سے اس کی کلائیاں تھام کر پوچھنے لگی، کیا دیکھ رہے ہو بیٹا؟ نبیل نے اپنی ہتھیلیاں اس کے سامنے پھیلا دیں تو ان پر نظر ڈالنے کے بعد وہ قدرے الجھ کر بولی، کیا ہوا ہے؟ مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر یوں ہی اپنے ہونٹوں سے اس کی ہتھیلیوں کو چوما تو وہ بے چین سا ہو کر اٹھ بیٹھا، پھر ایک دم اس کی گردن میں بازو ڈال کر سے لپٹ گیا تو اس محبت اور والہانہ انداز پر اس کی آنکھوں میں پانی اتر آیا اور جواباً اسے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ نبیل اسے چھوڑنے پر آمادہ ہی نہیں تھا۔ کتنی دیر بعد اس نے بہت آہستہ سے اسے خود سے الگ کیا اور ہتھیلیوں سے آنکھیں صاف کر رہی تھی کہ وہ کہنے لگا، پھپھو، میں ممی کے ساتھ چلا گیا تھا، اسکول آئی تھیں مجھے لینے۔ وہ فوراً ہاتھ نیچے گرا کر اسے دیکھنے لگی۔ ممی کہہ رہی تھیں وہ یہاں نہیں آ سکتی۔